باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ الکریم وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے باطنی بیماریاں جو ہیں، باطنی بیماری کیا ہے انسانوں میں جو، اور اس کا علاج بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تکبر، یہ بھی باطنی بیماری ہے۔ اس کا اظہار جو ہے وہ یوں ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے نا یوں تھوڑا چلے گا ایسا کہ جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص متکبر ہے، اور اس وقت جو ہے اس کی تکبر والی کیفیت ہے، یا یہ کہ سامنے جو بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہے اس کو اس انداز سے وہ ہٹائے گا یا اس انداز سے وہ دیکھے گا، تو یہ ظاہر یہ خطرناک بیماری ہے تکبر۔ اب پڑھے لکھے طبقے میں یہ بیماری جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے عموماً، کہ چونکہ وہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اگر کوئی عام الیکٹریشین ہے، اب اگر کوئی انجینئر ہے، الیکٹریکل انجینئر ہے، اب عام الیکٹریشین کو بالکل گھٹیا جانے گا، ارے اس کو کیا پتا ڈبل فیس سیفٹی ریلے کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا کہ یو وی ٹی ریلے کیا ہوتی ہے، کہ اگر وولٹیج اگر ہائی ہو جائے تو کیا پروٹیکشن لگانی ہے، اور وولٹیج لو ہو جائے تو کیا کرنا ہے، تو ای او سی آر ریلے کیا ہوتی ہے، وہ سارا وہ اسی کو جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ اسی پہ سارا برستا رہے گا۔ اچھا آئی ٹی والا ہے، اب وہ کوئی نیا نیا بچہ سیکھا، اس نے کمپیوٹر سیکھا، بچے سے مراد ہے کہ نہیں وہ بھی اس حوالے سے نو مولود ہے۔ اب وہ آئی ٹی والا جو ہے نا ماہر، وہ بولے گا اس بیچارے کو، بیچارہ تو بولے گا اس کو کیا پتہ یہ کیا ہوتا ہے، یوں یوں وہ اپنے جو ہے نا وہ من میں سو حقیر جانتا ہوگا۔ تو ذرا یہ ہے تکبر۔ اسی طرح ہر ایک کو لے لیں، ایک ڈرائیور ہے، ایک ہے نیا ڈرائیور، ایک ہے پرانا ڈرائیور، تو یہاں پہ بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ اس طرح عالیشان گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو دیکھ کر تکبر کر سکتا ہے۔ تو چونکہ تکبر میں بھی زور ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ بادشاہی بنے اور اپنی رعایا پر جو ہے نا وہ اپنی رعایا کو حقیر جانے، ضروری نہیں۔ ایک بندہ کسی ایک کو بھی حقیر جان کر جو ہے نا وہ تکبر والے گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ تو تکبر کیا ہے؟ سامنے والے کو حقیر جاننا۔ تو یہ بیماری خطرناک ہے اور اس پر سخت وعید بھی ہے۔ اچھا، چونکہ تکبر صرف ایک ہی ذات کو زیب دیتا ہے، وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، چونکہ اسی نے سب کچھ بنایا ہے۔ تو بڑائی اسی کے لیے ہی ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا، ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو مخلوق ہیں، ہمارا ہے کیا؟ مثالیں تو ویسے ہی دیتے رہتے ہیں نا، کہ اب فی زمانہ دیکھا جو حالیہ مثال موجود ہے، لاہور میں جو پوش علاقہ تھا، یہ سیلاب آیا تو سب کہاں ہیں؟ ابھی آزمائش میں ہے نا بیچارے سب، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو حالانکہ تھے کتنے مالدار، یہ سنا ہے بہت مالدار سوسائٹی تھی وہ، تو یعنی وہ لوگ بیچارے آزمائش میں آ گئے۔ تو بڑے سے بڑا مالدار بھی آزمائش میں آ سکتا ہے اور غریب سے غریب بھی آزمائش میں آ سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عافیت طلب کرنی چاہیے، چونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ تنگ دستی کی وجہ سے بھی، فقر کی وجہ سے بھی، غربت کی وجہ سے بھی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، چونکہ وہ ایسے کلمات بک دے گا، وہ ایسے جو ہے نا وہ کلمات وہ کہہ دے گا کہ جس سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یعنی یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر وہ اعتراض قائم کر دے گا، تو وہ بھی کفر ہو جائے گا۔ اللہ سے ہمیں عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر یہ کہ تکبر ہو گیا، حسد ہو گیا، اور بغض و کینہ، یہ بھی باطنی بیماری ہے، کہ بغض و کینہ وہ دل کی چھپی ہوئی دشمنی، کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اپنے ہم پلہ سے، اپنے بڑے سے بدلہ نہیں لے پاتا اس وقت، مگر کیا اب یہ دل میں یہ رکھ لیتا ہے، اب کیا اس کو 1 سال بعد موقع ملا، 2 سال بعد موقع ملا، تو اپنی دشمنی نکالتا ہے۔
تو یہ ہے بغض. اور اس کو مثال دی گئی ہے اونٹ سے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا اونٹ جو ہے نا یہ کینہ رکھتا ہے. آپ اونٹ کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا یا اس کی ذرا ہسٹری دیکھ لیجیے گا اونٹ کی. یہ بعض اوقات جو ہے وہ جیسے اس کے مالک نے اس پر ظلم کیا. ابھی تو چونکہ یہ بیچارہ جو ہے نا نکیل میں, اچھا یہ تو ویسے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جانور ہے مرفوع القلم ہے, اس کو تو کوئی قلم چلے گا نہیں. یہ بغض رکھے جو بھی کرے, لات مارے جو بھی کرے انسان کو, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. خیر جانور ایسے عقل تو ہے نہیں. اب یہ کیا ہے کہ اس کے مالک نے ایسا ظلم کیا نا, تو اب یہ دل میں رکھ لیتا ہے. اب یہ بس انتظار کرتا ہے اپنے مالک کے غافل ہونے کا. جس دن اس کا مالک غافل ہوا اس دن یہ حملہ کر دیتا ہے. اور اس کا حملہ کیا ہوتا ہے, یہ بس خالی گدی سے پکڑتا ہے اپنے دانتوں سے, اور اپنا جو گھٹنا ہے نا یہ اس کی پیٹھ پہ رکھ دیتا ہے. وہ چیخے گا, اس کی چیخ نہیں نکلے گی, اٹھے گا اٹھ نہیں سکے گا. اونٹ کے سامنے کون اٹھے گا؟ بس پھر جب تک دم نہیں نکلتا یہ چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ ہے اونٹ. اب آپ کو جیسے قربانی کے دنوں میں اونٹ آتا تھا, میں تو اسے یوں ہی ڈرتا تھا اونٹ سے. خیر مجھے کیا پتا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی, اس نے جو نا وہ کوئی رکھ لیا ہو کینہ مجھ سے. خیر اللہ کا شکر ہے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے, چونکہ ہم الحمدللہ ایک دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. البتہ ایک یہ واقعہ ہوا تھا, وہ بھی اونٹ عجیب و غریب تھا کہ 2 اونٹ تھے. ایک جو ہے وہ میں چلا رہا تھا, ایک نگران شورا کے بیٹے چلا رہے تھے, چھوٹے تھے وہ اس وقت. ہم لوگ تھے یہ سندھی ہوٹل والے پل پہ. اب جو نا سامنے سے جو نا وہ ایک موٹر سائیکل سوار جو نا وہ آ رہا تھا, اسی موٹر سائیکل کو لوگ سلپ, اور وہ رگڑ کھاتا ہوا جو نا وہ آیا اونٹ کے پاس. اور میں نے کہا یہ اگر اونٹ کی ٹانگ سے ٹکرا گیا, اور نہ میں اونٹ کو بھی درکس ہو رہا ہوں درکس ہو, یہ اگر اونٹ کی ٹانگ سے ٹکرا گیا تو اونٹ نے جو دمال مچانے نا, یہ تو کام خراب ہو جائے گا. تو نا یہ تو جانور ہے نا, اس نے تو اچھل کود مچانی ہے, اس نے تو نہیں کہ کسی کو مارنا ہے, اس نے تو جو تکلیف ہوگی اس نے اس پہ اچھل کود مچانی ہے. اس کی اچھل کود کی وجہ سے جو اچھلیں گے وہ ایک الگ چیز ہے. بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اونٹ نے سامنے سے دیکھا موٹر سائیکل میں آ رہی ہے, جیسے موٹر سائیکل ہے اس نے پاؤں اٹھا لیا اپنا, وہ اس کے نیچے سے نکل گیا. یہ عجیب ہو گیا. چونکہ سو یہ کیمرے کا دور تھا نہیں, یہ غالباً بات ہے 2006 کی بات ہے, یہ وہ بھی ایک اونٹ تھا. خیر اونٹ یوں پالتو جانور ہے, اور قرآن پاک میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ یہ کیسا جو نا وہ اس کی جو کیا کہتے ہیں یہ کیسی خلقت ہے. یہ جب اس کی گردن دیکھے یہ نیچے سے بھی کھا لیتا ہے, زمین سے بھی اور اوپر سے بھی کھا لیتا ہے. جب پھر یہ سواری کے کام بھی آتا ہے. اچھا پھر جو ہے اس کا حافظہ بھی ہے کہ گھر وغیرہ سب یاد رکھ لیتا ہے. یہ کہ پہلے تو ذرا دیکھتے تھے, اب تو یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. جیسے ملتان رشتوں میں جانا ہوتا تھا نا تو پہلے نظر آتے تھے. یہاں پہ پہلے کھارادر میں اونٹ گاڑیاں نظر آتی, مجھے چونکہ یہ مناظر وہاں دیکھتے تھے کہ وہ بلکہ اندرون سے نہیں دیکھا یہ کہ اونٹ والے جو نا وہ سو رہے ہوتے تھے, اونٹ صاحب چل رہے ہیں اپنا آہستہ آہستہ یہ چل رہے ہیں, اور وہ ذرا اس کا مطلب کہ وہ نیویگیشن اس کے اندر فٹ ہے پورا, وہ آرام سے پہنچا دیتے اپنے گھر پہ. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو خیر بغض و کینہ, حسد, تو یہ سب جو نا یہ ہیں باطنی بیماریاں. جو ایک کتاب ہے یہ مکتوبۃ المدینہ کی, المدینہ العلمیہ نے جو نا یہ اس کو تحریر کیا ہے. تو اس میں جو باطنی بیماریوں کا بھی تذکرہ ہے, اور پھر جو وہ ان کے علاجات بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ کتاب اچھی رہے گی, اتنی ضخامت ہے اس کی. نفاق کی تعریف ڈیفینیشن بھی بیان اگر فرما دیں. نفاق یہ ہے کہ وہ اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. فی زمانہ دیکھیں کہ کفر اسلام کے حوالے سے تو نہیں ہے, مگر یہ چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے سامنے ہمارا دوست ہے جبکہ اندر سے ہمارا دشمن ہے, یعنی دنیاوی طور پہ. آپ کچھ آج کل کے دور میں جیسے اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں نا, تو ظاہر سی بات ہے جنریشن چینج ہو رہی ہے, مطلب فریش گریجویٹس آگے کی طرف آ رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے پاس پروفیشنل لائف میں یہ چیز ہے کہ جو نئے آگے آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے, فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. جو پرانے ادھر موجود ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ حسد یا ریاکاری ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم ہی ہیں جو ہیں, تو نئے کو آیا تسلیم کرنا یا اس کو سکھانا, تو یہ تو ان میں پائی جاتی ہے. تو ایسا کیا ہو کہ مطلب ہم برداشت تو ایک حد تک کر ہی لیتے ہیں کہ بندہ ایک دفعہ برداشت کر لیتے, لیکن ہم بھی کتنا برداشت کریں. تو کوئی ایسا مدنی پھول کہ بھائی سامنے والا اگر کر رہا ہے تو ہم بھی برداشت کر لیں, یا اگلے کو اس طرح سمجھایا جائے کہ اس کے رویے میں تبدیلی آ جائے. نہیں, وہ جونیئر ایسا کیا کر رہا ہے کہ سینئر سے برداشت نہیں ہو رہا.
یا سینئر برداشت نہیں کر پا رہا نا اس کو. جونیئر نہ بھی کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے, مطلب یہ کہ ہم تو ایز اے جونیئر سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, مطلب ان سے کوئی بھی ایسی چیز تو سامنے اتنا سپورٹیو رسپانس نہیں دے گا وہ سامنے والا. جی سامنے والا. اچھا اس کو یہ خوف ہے کہ میری سیٹ چلی جائے گی, یہ میری سیٹ پہ. بالکل کچھ اسی طرح کا. کسی کا دل کیسے جیتا جائے. نہیں, اصل مسئلہ یہاں دل جیتنے کا نہیں ہے, وہاں اس کو اپنی سیٹ کا خطرہ ہے. جس کو اپنی سیٹ کا خطرہ اس کو تو دل جیت ہی نہیں سکتے. ہاں واقعی کہاں سے جیتیں گے اس کا دل؟ کبھی نہیں جیت سکتے, صرف دعائی کر سکتے ہیں. خیر ایسوں کو چاہیے کہ ان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ میرا جو حافظہ ہے وہ ویسا ہی رہے گا. میری جو تعلیم کا جو نچوڑ ہے جو بھی ہے کہ میں جو اتنا ماہر ہوں ابھی تو ضروری نہیں میں ماہر ہی رہوں گا. بعض وہ بندہ بھولتا رہتا ہے, وہ ٹھک کر کے بڑی بڑی غلطیاں شروع کر دیتا ہے, سو پتہ بھی نہیں اسی غلطیاں کرتا ہے, تو یوں پھر وہ بالکل ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ایز اے مسلم سامنے والے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. حضور اس میں کیا ایسا ممکن نہیں کہ اپنے آپ کو مائنڈ کو انسان اس طرح سے ریڈی کرے, کیونکہ عموماً ایسا ہے کہ جس طرح بھائی نے بھی, کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر سے میرا بھی ماضی میں تعلق رہا, تو ایک چیز ہے اللہ عز و جل کی تقسیم کہ یقیناً وہ منصب ہو یا عہدہ ہو یا آپ کے سیلری ہو, جو بھی یہ سب تقسیم ہے. تو اگر اپنا ذہن اس بات پر مضبوط ہو کہ جو میرا ہے وہ مجھ تک پہنچ کے رہنا ہے, چاہے وہ منصب ہو, سیلری ہو, یہ ہو, بالکل, تو اس سے اطمینان کی صورت آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہی کہ اللہ پر توکل کہ میرا جو حق ہے وہ مجھے مل کر رہے گا, جو میرے نصیب میں وہ مجھے مل کر ہی رہے گا, کوئی چھین نہیں سکتا. توکل اس کو کرنا پڑے گا. توکل کرے اور اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے. یوں اگر دیکھا جائے تو اناج مارکیٹ نہ ہوتی, اناج میں خالی ایک دکان ہوتی اناج کی, مارکیٹ نہ ہوتی. کپڑا مارکیٹ بھی نہ ہوتی. وہ دیکھیں کہ مارکیٹ چل رہی ہے, ان کی یونینز بھی بنتی ہے, ان میں صدر بھی ہوتے ہیں, جنرل سیکرٹری سب ہوتے ہیں, سب کی دکانیں چل رہی ہیں. اور بھائی بندہ بولے پاورفل ہوئے ساری دکانیں میں ہی خرید دوں, خالی میں ہی ایک ہوں, تو کام نہیں چلے گا نا. تو یہ ان کو دیکھ لے, پھر اناج مارکیٹ کو دیکھ لے, پھر بزرگوں کا, جیسے سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا, ان سے کسی نے پوچھا کہ پہلے کے دور میں اہل مدینہ کیسے ہوتے تھے, تو سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک حاجی صاحب تھے, انہوں نے جو کپڑا تقسیم کرنا تھا لوگوں میں, یعنی اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرنا تھا, ہدیہ دینا تھا, تحفہ یعنی بانٹنا تھا. وہ ایک دکان پر گئے اور کپڑے کا بھاؤ پوچھا, کپڑا سیمپل وغیرہ سب پسند کیا, سب کچھ کیا, یا پتہ نہیں سیمپل دکھایا اور کہا یہ کپڑا ہے آپ کے پاس. ہو دکاندار نے کہا ہے, کہا میرا اتنا آرڈر ہے. ان حاجی صاحب نے کہا اتنا آرڈر ہے اور اتنا مجھے مال چاہیے. اس دکاندار نے کہا کہ میرے پاس یہ مال تو موجود ہے, سب کچھ ہے میرے پاس, مگر میرا مشورہ ہے کہ آپ سامنے والی دکان سے لے لیں, چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے یہ میرا بھائی ہے مسلمان بھائی, تو اس کی میں دیکھوں گا اسی بکری نہیں ہوئی, تو اس کے پاس آپ مال لے لیں اس سے. تو دیکھیں پہلے کے اہل مدینہ ایسے ہوتے تھے. تو وہی کہ اگر دین سے دوری ہوگی تو پھر یہ سارے مسائل ہوں گے, ہم دین کے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم سارے مسائل حل ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں نا کہ سائنس کہاں سے نکلی, اسلام سے نکلی ہے. ہمارے کتنے مسلم سائنسدان گزرے ہیں. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا فتنہ, ایک نیا چیلنج آ رہا ہے. تو ہم تو تھوڑا بہت دین جانتے ہیں تو الحمدللہ بچ جاتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن جو ہماری آنے والی نسل ہے نہ تو وہ ہمارے ساتھ اجتماعات میں آتی ہے, نہ علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھتی ہے. تو مطلب ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ بھی ان فتنوں سے بچیں, ایسے لوگوں کو نہ سنیں, تو لیکن ہم سکسیزفل اتنا نہیں ہو پاتے. تو ہم کیا مطلب ایسا کریں کہ ان چیلنجز سے ہم اپنے بچوں کو بھی بچائیں, اپنے دوستوں کو بھی بچائیں. اور دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے جو نا ہمیں معلومات پوری ہونی چاہیے. ہمیں کون سی ایسی پوری معلومات ہے؟ ہمارا بچہ جب ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم تو آئیں بائیں شائیں جھانکتے ہیں, بالکل ہم خود ہماری جو نا دماغ گم جاتا ہے, یہ سوال کیا کر رہا ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی ہاں. تو پہلے ہم تو سیکھ لیں, پھر اپنی اولاد کو سکھائیں گے نا. تو چونکہ ہم نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ انجینئر بنایا, ڈاکٹر بنایا, سائنسدان بنایا, سب کچھ بنانا ہے, مگر دینی علم نہیں سکھانا, عقائد نہیں سکھانے, تو پھر آزمائش آتی ہے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. اس کے لیے یہ کہ جیسے جو چھوٹے بچے ہیں نا, اس کو تو یہ مکتبۃ المدینہ کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں, تو یہ ہمیں بھی مطالعہ کرنا ہے اس کا اور اپنے بچوں کو بھی کروانا ہے.
واقعی کہتا ہوں بڑوں کے لیے اس سے جو ہے نا کئی جو ہے نا وہ معلومات ہوگی, کئی نئی چیزیں ہوں گی, کیونکہ ہمارے حافظے کون سے مضبوط ہے کہ جو ہم نے 20 سال پہلے جو اسکولوں میں پڑھا تھا وہ ابھی ہمیں یاد ہوگا. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کب سے شروع کریں, تو یہ ترکیب بنتی ہے کہ ابھی تو چھوٹا ہے, ابھی کہاں لے کر جاؤں گا. بچہ پیچھے آتا ہے تو باپ اس پر توجہ نہیں دیتا یا وقت نہیں دیتا اس کو. اچھا یہ اجتماع میں آتا ہے تو ان کو لے کر نہیں آتا, ابھی چھوٹا ہے, ابھی چھوٹا ہے, ابھی چھوٹا ہے. پھر ایک عمر آتی ہے اس کی, تو اس کے بعد وہ اپنے دوستوں اور گیدرنگوں میں ہو جاتا ہے, کہیں وہ 13 سال 14 سال 15 سال. تو پھر اس کے بعد والد کی توجہ آتی ہے کہ اب میرا بیٹا اس طرف جا رہا ہے, اب میرا بیٹا اس طرف جا رہا ہے. تو اگر چھوٹی عمر میں ہی اپنے بچوں کو کور کر لیا جائے, اپنے ساتھ رکھا جائے, اجتماع میں آ رہے تو اجتماع میں لے کر آئیں. قافلوں میں بھی چھوٹے بچے والد صاحب کے ساتھ آتے ہیں, اور ایسے اسلامی بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اپنے ساتھ قافلوں میں لے کر آتے ہیں, تو ان کا ذہن بھی الحمدللہ یہی بنتا ہے, اور الحمدللہ ان کے عقائد اور اعمال میں پختگی آتی ہے. اور اس کو یہ ماحول آپ کے متعلق بھی یہی ہے کہ امیر علیہ سنت نے کہ آپ کو امیر علیہ سنت لے کر آتے تھے, اس پر کچھ فرمائیں آپ. ہاں بالکل, میں چھوٹا ہوتا تھا یوں, مگر یعنی اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نابالغ تھا, چھوٹا تھا, ہوں گا 7 سال کا یا 6-7 سال کا. تو اس کو افطار کیا ہوتا میرے سے مجھے بھیج دیتے تھے باہر مسجد سے رمضان شریف میں. تو بڑا وہ تو سمجھ پڑی گئی, اس لیے کہ یہ افطاری جو ہے نا وہ روزہ داروں کے لیے, میرے لیے نہیں ہے یہ. تو یہ چیز بھی رکھنی ہے. تو ہمیں بالکل مسجد جو ہے نا, مسجد کی زیارت کروانی چاہیے اپنے بچوں کی. بھی دوسرا ہے کہ گھروں میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں, چاہے بچے کھیلنے کی عمر کے ہیں نا, ہمیں کے ساتھ کھیلیں بھی, جو ان کی دلجوئی کے لیے کھیلیں گے تو اس پہ یہ ثواب ہے. صرف ماں کا کام نہیں کہ بچے سنبھالے اور بڑے کرے, باپ کا کام بھی ہے. تو باپ سے جب بچہ مانوس ہوگا تبھی تو ظاہر ہے وہ باپ کی طرف آئے گا نا. تو باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو وقت دے, اور ہر طرح سے وقت دے. اس کے سامنے نوافل پڑھے. دیکھیں نا کہ سنتیں جو ہے نا وہ افضل کیا تھی پہلے, کہ یعنی افضل ہے کہ گھر پہ ادا کرے, اور جماعت کے ساتھ فرض مسجد میں پڑھے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ گھر میں اپنے باپ کو دیکھے, اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے, تو یہ ان کا ذہن بنے گا. میرا سوال جو وہ رشوت سے متعلق ہے. میں آئی ٹی سیلز میں ہوتا ہوں, تو سیلز کرنے کے لیے ڈفرینٹ کمپنیز میں جانا ہوتا ہے. تو اب آئی ٹی پروڈکٹ ہوتی ہیں تو پرچیز ڈپارٹمنٹ سے ملنا ہوتا ہے. تو بعض پرچیزر ایسے ان سے فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ ہماری پرسنٹیج رکھتے ہیں یا کچھ اماؤنٹ ہمارا رکھ دیں تو آپ کو آرڈر مل جائے گا. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈنر کرا دیں گے, ہم آپ کو کوئی گفٹ دے دیں گے, کمپلیمنٹ دے دیں گے, لیکن آپ کو اماؤنٹ نہیں دے سکتے, اماؤنٹ رشوت میں آ جاتا ہے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ مطلب کتنی اس کی رینج ہے کہ ہم اس کو دیں تو وہ رشوت کی تعریف میں نہ آئے. نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہم نے کھانا کھلائے وہ بھی رشوت میں, پانی پلائے وہ بھی رشوت میں, سو اماؤنٹ تھوڑی رشوت ہے. کارپوریٹ برائب کے نام پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, اور اب تو معاذ اللہ مطلب یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ یونیورسٹیز یا اس طرح کی جو جہاں پہ بزنس اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ اس کے ٹیکٹکس سکھائے جا رہے ہیں. تو اس سے یقیناً یہ چیلنجنگ سوال ہے, تو اس سے بچنے کی کیا کیفیت کی جائے؟ توکل, خوف خدا. اس میں کمپنیز جو ہیں وہ مطلب آپ کو حیرانی ہوگی کہ منتھلی جو ہے نا وہ ملینس کا بجٹ رکھتی ہیں, جو اپنی مارکیٹنگ کیمپین وغیرہ جو کمپنیز رن کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری, تو وہ بہت ساری میڈیکل کے, فارما کے اور ایسے بھی ہوں گے شعبہ جات جو دیکھتے ہوں گے. تو کمپنیز اپنی مارکیٹنگ ایکسپینس کے نام سے بھی یہ جو بجٹ رکھ رہی ہیں, تو اصل اس کی اگر صورت دیکھی جائے تو وہ بنتی ہے کہ دوائیاں بکوا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, تو ٹکٹ پہ بھیج دیں گے, یہ ہو جائے گا, یہ سب رشوت ہے. تو یہ سب وہ تو اینول بجٹس وغیرہ ہو رہے ہیں سب اس کے اوپر. تو بلکہ کمپنیز اور ڈاکٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ تک جو ہے, کیونکہ الحمدللہ میں بھی ایک فارماسیوٹیکل سے ہوں, اس میں تو نہیں, ہمارے یہاں تو بہت اسٹرانگ کمپلائنس میتھڈ جو ہے نا اپلائی ہے. پریویس آرگنائزیشن میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری یہ پروڈکٹ ہے, ایگریمنٹ سائن کر لیں 2 ایئرس کا, 3 ایئرس کا, 5 ایئرس کا. تو ڈاکٹر بولتا ہے اچھا آپ ہمیں کیا دو گے, کلینک آپ کا جو ہے رینیو کرا دیں گے. یار ایک کام کرو, ہاں میرے بیٹے کو جو ہے نا ابروڈ بھیج دو 5 سال کے لیے. اس طریقے کی باقاعدہ اب ڈیلیں ہونے شروع ہو چکی, اس لیول پہ لوگ جا چکے. ہاں بھائی, اس کو وہ دین سے دوری ہے کہ جو اس کو جو ہے نا وہ رشوت نہیں سمجھ رہے, حالانکہ ہے تو یہ رشوت. خالی ڈاکٹرس میں تھوڑی. بس والا ایک ریسٹورینٹ پہ رکتا ہے سفر میں, دوران سفر, اس نے اس کو معاہدہ کے لیے اس کو یہاں کھانا فری میں ملے گا, یہ بھی رشوت ہے.
اللہ اللہ. وہی کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی بدقسمت سے رشوت لے رہا ہے, بڑے سے بڑا بھی رشوت لے رہا ہے. ایک ڈاکٹر کا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے فون کیا تھا, تو وہ ہیں بھی ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار یہ جو ہے نا وہ اس طرح مجھے کمپنی آئی ہے یوں آفر کر رہی ہے, تو کہنے کہ آپ جو ہے ہماری دواؤں کا نام لکھیں, ہم آپ کو یہ دیں گے, یوں دیں گے, یہ دیں گے. تو میں کیا کروں کہ مجھے یوں وسوسہ آ رہا ہے اس پہ کہ یہ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ. تو میں نے کہا رشوت اور کیا ہے یہ, کہ اس لیے کر رہے ہیں یہ تاکہ آپ ان کی دواؤں کا نام لکھو اور یہ آپ کو یہ تحفے دیں گے, یہ تحفے آپ کے لیے رشوت ہے. منع کر دیا انہوں نے سامنے بالکل. حالانکہ ان پر ایک وقت ایسا آیا کہ کسی وجہ سے جو ان کو اپنا کلینک وغیرہ سب بیچنا پڑا, کہیں اور شفٹ ہونا پڑا, پھر بھی اگلے نے وہ کام نہیں کیا. ابھی ماشاء اللہ ان کا چل رہا ہے سیٹ اپ, ماشاء اللہ ہیں ایسے بھی ہے نا. تو ہم اگر یہ سب اس میں آگے بڑھیں گے نا تو آٹومیٹکلی یہ سارا لوگوں کے ذہن میں لے گا. اب جیسے بعض کمپنیوں والے ہیں, ایک ہیں ہمارے اسلامی بھائی, ان کا ٹائرس کا کام ہے, ٹائر ویل. اب ان کے پاس کوئی آتے تو وہ سرکاری افسران اور کہتے ہیں جیسے مثال دیں جو 5,000 کا ٹائر ہے تو آپ نے بل بنانا ہے 7,000 کا, 5,500 کا, 6,000 کا. وہ منع کر دیتے تھے. تو بعض اوقات آڈر جو ہے نا وہ ان کو نہیں ملتا تھا, وہ نہیں لیتے تھے. مگر ظاہر ہے کہ بعض اوقات آڈر مل بھی جاتا تھا, وہ کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اس طرح ایک اور ان کے اسپیئر پارٹس کا کام ہے اسلام آباد کی طرف, تو وہ بھی ہائی فائی ہیں, تو ان کو بھی تو ظاہر ہے کہ وہی منع کر دیں بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو بعض اوقات آڈر ملتا ہے, بعض اوقات نہیں ملتا. مجھے اس پہ جو ہے نا حلال اور حرام پر مجھے ابھی ایک بات یاد ہے, ایک کا واقعہ یاد آیا. ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں پاکستان بار افریقہ میں, ان کا جو ہے نا وہ ہوٹل ہے, ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ. تو وہاں جو ہے وہ کسی پارٹی نے ان کو کوئی ہوگی کانفرنس وغیرہ, اور 3-4 دن کا انہوں نے رکنا تھا. وہ ملک کے غیر مسلم. سب سے خوشائند بات کیا ہے سب سے بڑی, کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ میرے ایریے میں شراب نہ پی جائے. اچھا اب ان کو جو ہے وہ ایک تھا بروکر, وہ آیا, اس نے کہا کہ فلاں پارٹی نہ آنا ہے, فلاں کمپنی نہ آنا ہے, اور تقریباً جو ہے وہ 5 ملین کا وہ سودا تھا 3 دن کے لیے. پاکستانی تقریباً اس وقت بن رہے تھے تقریباً جو ہے وہ 1 کروڑ. آپ دیکھ لیں ان کا کتنا بڑا سیٹ اپ ہوگا. تو اب سارا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, تو پھر اینڈ ٹائم پہ وہ کہتا ہے وہ بندہ کہ دیکھو یہ جو ہے نا وہ شراب جو ہے نا وہ باہر سے لائیں گے اور آپ کے ملازمین کو بھی استعمال نہیں کریں گے, بس خالی یہاں پئیں گے, تو یہ تھوڑا دیکھ لینا. کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, منع کر دیا. اور وہ اگلا کہہ رہے تو 5 ملین آپ کو مل رہے ہیں, کہ بھلے مجھے شراب نہیں چاہیے میرے یہاں, منع کر دیا. خیر اب کیا ہوا کہ وہ وہاں سے چلے گئے, نہیں ہوا. پھر 2-3 دن کے بعد وہی بندہ آیا دوبارہ, اس کو کوئی سی جگہ ملی نہیں, وہ پھر دوبارہ آیا وہ, تو پھر معاہدہ ہوا 4.5 ملین میں. یعنی شراب کی وجہ سے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے 5 لاکھ جو ہے نا وہ منظور ہے کمی, شراب نہیں چاہیے مجھے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اچھا اس کی ایک بہت بڑی جگہ تھی, بہت زبردست جگہ تھی, اسے ٹورسٹ پوائنٹ بنایا تھا وہاں. وہ دنیاوی طور پہ صرف اسی لیے فیل ہوا کہ اس نے شراب کی اجازت نہیں دی تھی, اور وہ بندہ ڈٹا رہا. اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ وہ پھر الحمدللہ وہاں اپنے ایک عالیشان مسجد بن گئی, اس کے ساتھ ہی ایک کونے میں مسجد بن گئی. اس نے خود زمین دی اور خرچہ بھی. جب بھی وہ سمجھے کنگ ہے ایک طرح سے, وہ چھوٹا موٹا نہیں ہے. تو دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں نا جو ڈٹ جاتے ہیں, تو ہم بھی ڈٹ جائیں کہ بس اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم ہے بس اس پر مجھے عمل کرنا ہے. رزق دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے. اچھا جتنا دانہ پانی انسان کے لکھا ہوگا نا نصیب میں, وہ جا کر ہی رہے گا, نہ سے کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. مجھے یاد ہے کہ غالباً 94 کی بات ہے, یہاں جو لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں حملہ ہوا تھا. تو اس وقت جو وہ بعض لوگ نا بوٹل پی رہے تھے کولڈ ڈرنکس, اور اس وقت جو کہ سپلیمنٹ جاری ہوتا تھا. اچھا چونکہ اس وقت انگلش اتنی عام نہیں تھی, سپلیمنٹ نہیں کہا جاتا تھا, اخبار والا جو بیچتا تھا زمیمہ کہہ کر بیچتا تھا اس وقت, کہ بھائی زمیمہ. اس وقت جو آئے دن زمیمہ آتا تھا, اور زمیمہ ہوتا تھا 1 پیپر کا, چونکہ اس وقت رنگین اخبار جو ہے نا دوپہر والا نہیں نکلا تھا, تو زمیمہ عموماً شام یا دوپہر نکلتا تھا.
تازہ ترین جو اب آج کل تو موبائل پہ آتے ہیں تازہ ترین خبریں تو جو بھی ہے وہ کیا کہتے ہیں فیس بک اور یہ سب اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا. تو اس میں جو میں نے تصویر ایک دیکھی تھی کہ کوئی یوں پڑا ہوا ہے کوئی کیسے پڑا ہوا ہے. تو چونکہ اس میں 4-5 افراد اس میں شہید ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا تھا کولڈ ڈرنکس میں کسی کی جو نا وہ اتنی بچی ہوئی تھی, کسی کی آدھی بچی ہوئی تھی, اچھا کسی نے جو نا پوری پی ہوئی تھی اور کسی نے جو نا پونی چھوڑی ہوئی تھی. تو وہی کہ جس کے نصیب میں جتنا پانی تھا نا وہ اس نے پیا, بقیہ اس کے نصیب میں نہیں تھا, وہ اس نے یوں ہی چھوڑ دیا, وہ چلا گیا دنیا سے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو خیر رزق دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہمیں جو ہے وہ اسی پر بھروسہ کرنا ہے, اسی پر توکل کرنا ہے. یہ دنیاوی مال یہ سب آنے جانے والی چیز ہے. ابھی ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں KPK میں جس طرح کے جو حالات ہوئے, ظاہر ہے کہ وہ صرافہ بازار ہی پورا اڑ گیا, وہ کتنا سونا وغیرہ. اچھا اب جو ڈھونڈنے بھی جائے گا کیسے ڈھونڈنے گا اتنے پانی میں سونا, کیسے ڈھونڈے گا پتہ ہی نہیں. یہ سارا سونا سمجھو کہ وہ یا تو سمندر میں جائے گا پتہ نہیں کہاں جائے گا. اب مجھے سمجھ پڑی کہ بعض سمندر سے سونا نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے. تو کبھی نہ کبھی ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سیلاب آیا ہوگا, کوئی زلزلہ آیا ہوگا, کچھ ہوا ہوگا, تو اس سے کیا ہے کہ وہ سارا پانی میں چلا گیا اور یوں زمین سے نکلا سونا. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے. اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے. اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں. حضور سید صادق نام ہے میرا سوال آپ سے جو ہے نا وہ نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز میں اگر دل نہ لگتا ہو اور جب ہم اپنے فرینڈس کو انوائٹ کرتے ہیں نماز کے لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہ گناہ گار مت کرواؤ, تو کیسے ان کی رہنمائی کی جائے؟ اس نے یہ بھی ہے نا کہ ان کو کہا کس انداز میں گیا. ایک تو سوال یہ, آیا نرمی والے انداز میں کہا گیا یا سختی والے انداز میں کہا گیا, یا ایسے انداز میں اس کو کہا گیا کہ جس سے جو نا اس کی عزت نفس آڑے آ گئی. جیسے ایک شخص تھا وہ پھل توڑ رہا تھا دھوپ میں. اب چونکہ دھوپ تھی وہ پھل توڑ رہا تھا اور لگا ہوا تھا درخت میں مصروف تھا. اب ایک نمازی صاحب گزرے مسجد کے لیے جا رہے تھے, تو اس نے جو نا اس کو پکارا, ارے جاہل بے وقوف, نماز کا وقت ہو رہا ہے اور تم پھل توڑنے پہ لگے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ ادھر جماعت ہونے لگی تم ادھر مصروف ہو, چلاؤ ادھر نماز پڑھو. تو اس نے جو نا چھرا اٹھایا جسے وہ کاٹا, کہا بھی آتا ہوں سفر بتاتا ہوں تجھے. خیر وہ صاحب تو نکل گئے. اب وہ ظہر کی نماز تھی. اب عصر میں جو نا وہی صاحب دوبارہ ہے, دیکھو تو ابھی بھی بندہ ادھر ہی لگا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی جان چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہم نماز پڑھ لیں. رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, آپ آ جائیے ابھی. اس نے کہا ٹھیک ہے آتا ہوں میں. وہ آ گیا. اب وہ اس کو کہہ رہے, وہی شخص پھل توڑنے والا, ایک آپ ہیں کہ مجھے کس طرح نرمی سے دعوت دی, اور ایک وہ شخص تھا ظہر میں جس نے مجھے دعوت دی تھی نا, مجھے ابھی بھی وہ مجھے ملے نا اسے چھوڑوں گا نہیں. وہ ڈرے کہ میں ہی نہ, میں پتہ چل گیا میں ہی ہوں تو وہ حال کیا کرے گا, کیونکہ ایک آپ ہے اور وہ ہے. تو خیر اب ہمیں جو ہے نا وہ دعوت دینے کا انداز بھی دیکھنا ہوگا. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں کہہ کر گناہ گار نہ کرو, تو مؤذن پر کیا حکم لگے گا؟ وہ تو اذان دینا چھوڑ دے, کیا کرے وہ نماز اللہ سب سے بڑا گناہ کر وہ کہ سب کو نماز کے حی علی الصلاۃ کہ نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح فلاح کی طرف آؤ. تو یہ بس یہ شیطان نہیں چکر ہے, بس شیطان جو نا وہ یوں بس کہ چونکہ بعض لوگوں کی جو نا یہ سائیکی ہوتی ہے, بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ چیز گناہ ہے, پتہ نہ چلے بس تاکہ ہماری بچت ہو جائے. حالانکہ گناہ کی جانکاری یعنی گناہ کا علم ہونا یہ ضروری ہے. یعنی جو گناہ حرام قطعی ہیں ان کا معلوم ہونا فرض ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر پلیٹ پہ اگر بریانی رکھی ہوئی ہے, اس بریانی میں اگر زہر کا آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کو, وہ بولے نہیں مجھے پتہ نہ چلے اس میں زہر ہے کیا ہے, بس میں کھا لوں بعد میں پتہ چلے. ایسا نہیں ہے, زہر نے اپنا اثر دکھانا ہے. تو اس طرح اگر کسی کو گناہ کا پتہ نہیں ہے, اس نے گناہ کر ڈالا, تو گناہ نے اپنا اثر دکھانا ہے. تو خیر ان کو نرمی سے سمجھایا جائے, یہی کر سکتے ہیں. بعض کہیں گے کہ وہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں, یہ بھی ہے. بس وہ نہ پڑھنے ہو تو 100 بہانے, یعنی اس کو اتنا پتہ ہے کہ کپڑا کیسے ناپاک ہوتا ہے, پر نماز پڑھنے اس کو نہیں آتی. اصل مسئلہ یہ بھی ہے نماز پڑھنے نہیں آتی. اور دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب جنازہ جب ہو رہا ہوتا ہے
باپ کا انتقال ہو بیٹا جنازے پر ہے, وہ یوں دیکھا دیکھی کر وہ یوں ہاتھ اٹھائے گا, وہ یوں کرے گا, کیا کرنا ہے, وہی کہ بیچارے نے سیکھا نہیں. اس میں یہی کہ الحمدللہ لیکن دعوت اسلامی کے تحت جو اصلاح نماز کورس ہو رہا ہے نا, یہ تو اس کی ترغیب دینی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ نماز کے فضائل سنانے چاہیے. اور چونکہ وہ دنیا کی طرف لوگ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے نا, ان کو یہ کہ بھائی نماز کے تو دنیاوی فوائد بھی ہیں, نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے, نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. ایک حدیث پاک میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو انہوں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا نماز پڑھو. نماز پڑھی, پیٹ میں درد ٹھیک ہو گیا. اب چونکہ وہاں پتہ ہے کیا تھا, فرمانے والے کون تھے ڈائریکٹ, ٹھیک ہے, اور پڑھنے والے کون تھے, کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز سیکھی تھی. اور ان کی نماز تھی, سجدہ سجدہ, رکوع تھا, قرات تھی. خیر ہم بھی پڑھیں گے تو ہمیں بھی برکت ملے گی لازمی انشاءاللہ اور کریم, بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ اور کریم. حضور یقیناً یہاں پر ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی جو موجود ہے, یہ پروفیشنلز فورم کے باقاعدہ ٹیم ممبرز تو چند ایک ہیں, لیکن اکثریت جو ہے وہ ہے جو ہماری بظاہر ٹیم کا حصہ نہیں ہے. مطلب یہ آج ماشاءاللہ خاص اس پروگرام کے لیے حاضر ہوئے, تو ویکینڈ بھی ہے, پروفیشنلز کا ویکینڈ کو کہیں جانا اور پھر یوں رات سپینڈ کرنا, یقیناً یہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے. تو یہ دعوت اسلامی کا کام, جیسے کہ 44 ایئرز دعوت اسلامی کی ایک جرنی رہی. امیر رسولت نے ہمیشہ فرمایا کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے, اور مسجد بھرتی نمازیوں سے, اور نماز پھر ہمارے دینی کام سارے. تو یہ اپنے اداروں میں رہتے ہوئے کون سا ایک کام ایسا ہے جو یہ دعوت اسلامی کا لیں, اور دینی کاموں میں سے جس کو یہ مضبوطی سے لیں, اور انشاءاللہ الکریم اس کے ذریعے دعوت اسلامی کے ماحول میں اسلامی بھائیوں کو لے کر آنا, اور پھر خود بھی استقامت اور اس کا کوئی سلسلہ, کوئی ایسا دینی کام آپ؟ اس کے لیے کہ امیر سنت کی کتاب ہے فیضان سنت کا باب ہے نیکی کی دعوت, اسے پڑھیے. اور دوسرے ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان, اس کی ترکیب ہو جائے نا تو مدینہ کہ جب آپ کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیں گے آٹومیٹکلی اسے نماز بھی درست ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. تو یوں جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے گا. تو جو میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو ان میں سے نہیں پڑھا ہوا نا, تو پہلے تو وہ نیت کر لے پڑھنے کی, اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ٹیسٹ دے کر پڑھانا شروع کر دیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم میں بہتر ہوئے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے. تو دعوت اسلامی والے جو دونوں کام کرتے ہیں, سیکھتے بھی ہیں, جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور پھر دوسروں کو سکھانا شروع کر دیا. دیکھیں آپ لوگ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہیں نا, ہم لوگ جیسا جائے گا نا تو وہ اتنا ہمیں جو نا کوئی نہیں لفٹ کرے گا. آپ لوگ جائیں گے نا تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, تو آپ لوگوں کو زیادہ پروٹوکول ملے گا. انہیں واقعی لوگ پڑھیں گے, اور یہ آپ کے لیے واقعی ثواب کا گہنے. آپ جو ہے نا اس چیز کو کیش کروا سکتے ہیں, اور یہ ذرا دین کے لیے کیش ہے, نہ کہ اپنی ذات کے لیے. تو ہم ظاہر ہے کہ اپنی ان چیزوں کو ہم دین کے لیے کیش کروائیں, اپنی ذات کے لیے کروائیں گے تو یہ مضموم ہے, دین کے لیے کروائیں گے تو کوئی حرج نہیں. ہم لوگ ایک بار ایئرپورٹ پہ تھے, تو ہم کہیں جا رہے تھے, اب میرے ساتھ مرحومہ زوجہ بھی تھی, ان کی ویل چیئر وغیرہ بھی تھی, میرے ساتھ ہم اسلامی بھائی تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے, ان کے پاس تھا امریکن پاسپورٹ. اب وہ دیکھیے بات ہے تھوڑی پرانی, وہاں 2-3 افراد کھڑے تھے, ایک شخص نا اس نے وہ بڑبڑایا, تھوڑا بولا ہاں یہ لو یوں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ دیکھو سارا سامان لے کے جا رہے ہیں, تو یوں شروع ہو گیا. خیر اب وہ ہمارے اسلامی بھائی, امریکی اسلامی بھائی, کہے یوں کہہ رہے, مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے, میں چونکہ آپ ساتھ ہیں اس لیے میں کوئی بول نہیں پا رہا, تو میں کیا کروں, میں نے کہا کچھ بھی نہیں بولنا. میں نے کہا آپ نے خالی اس کو اتنا بولنے, ہم تو دعوت اسلامی والے ہیں, میں تو امریکہ سے آیا ہوں, دیکھو میرا یہ امریکی پاسپورٹ ہے, اور میں تو یہاں آیا ہوں, اور ہم لوگ تو کہیں جا رہے ہیں, ہمارا تو ہاں پاس میرا ابھی دکھاؤ پاسپورٹ, یہ تو اب اس کو تعارف کروں تو دعوت اسلامی والے ہیں, تو کام تو ہے یوں جا رہے ہیں, ہمارا تو کیا تعلق دہشت گردی سے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو ہم تو ذرا فیملی ساری جا رہے, تو یوں ہم جا رہے ہیں. تو اس نے کہہ دیا, یہ ان اسلام پہ نے کہہ دیا, پاسپورٹ دکھا دیا اس کو بالکل نرمی سے, یعنی جو اتنا غصے سے کہہ رہا تھا نا, اس نے 3 بار جو نا معافی مانگی ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ اس کو کسی اور نے بتایا, اس نے مجھے پہچان لیا, کہہ رہے تو مدنی چینل پہ آتے ہیں, تو اور کیا کہ وہ اور وہ تھوڑا یوں ہو گیا سیٹ, کہتے وہ یہ ہیں دعوت اسلامی والے. تو ہمیں تو ظاہر ہے کہ یہ کرنا چاہیے,
کہ ان چیزوں کو ہم کیش کروا سکتے ہیں. اپنی ذات کے لیے نہیں کروایا نا, ہم نے تنظیم کے لیے کروایا, دین کے لیے, کیونکہ امریکی پاسپورٹ کی ویلیو ہے. ہاں صاحب الحمد للہ زوجل پروفیشنلز کی حاضری ہے, تو آپ دعا بھی فرما دیں. اور اس کے علاوہ جیسے ابھی سب نے عرض کی اپنے حوالے سے معاملات, اور تو کوئی اگر ایسا وظیفہ ہمیں جو امیر سنت سے بھی آپ نے حاصل کیا ہوگا, آپ سے ہمیں ڈائریکٹ, کہ جیسے آج کل کے جو کارپوریٹ پالیٹکس یا یہ معاملات یا توکل بڑھے, اور اگر ہم کہیں کہ جو ہے وہ توکل حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں, کوئی ایسے وظائف اگر آپ ہمیں چند ایک, اور درود پاک کے حوالے سے کوئی ایسا مخصوص درود پاک جو اگر آپ کے اس میں بھی ہو ڈیلی روٹین میں, اور تو کوئی یہ 2-4 چیزیں اگر ہم آپ سے لے کے جائیں یہاں سے, تو انشاءاللہ یہ ہمارے ڈیلی روٹین میں شامل ہوں گی, تو اور مزید اس میں جو ہے اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اللہ کریم کرم فرمائے. دیکھیں سب سے بڑا وظیفہ جو درود پاک ہے, اور میں نے درود پاک کی میں نے بڑی برکتیں دیکھی ہیں. میں جو ہے وہ میں تھا بنگلہ دیش. اچھا جب پاکستان سے باہر جائیں, چونکہ میرا بیگ ہے, میرے بیگ میں پاسپورٹ وغیرہ, وہ ٹیبلیٹ وغیرہ سب اسی میں پڑا ہوتا ہے, رقم وغیرہ سب میں اسی میں رکھتا ہوں, کرنسی وغیرہ سب, ڈرائیور لائسنس اور سارے کاغذات میرے اسی بیگ میں. اچھا اب میں کیا کرتا ہوں, کیونکہ افریقہ ہو گیا, چوریاں وہاں پہ بھی ہوتی ہیں, یورپ میں بھی ہوتی ہیں چوریاں. یورپ میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ وہاں جو نا گاڑی کا شیشہ توڑ کے بیگ لے جاتے ہیں, یورپ میں بالخصوص فرانس میں. تو وہاں پہ ہم لوگ ایسی جگہ روکتے ہیں گاڑی کے, پھر بیگ ساتھ لے جاتے ہیں, گاڑی میں نہیں رکھتے. ہر جگہ نہیں, بعض علاقوں میں. خیر افریقہ میں تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ہی وہ ترکیب سے لے لیتے ہیں, تو یوں بالکل سنبھالنا پڑتا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, بیگ اپنے ساتھ رکھتا ہوں. اب وہ تھا بنگلہ دیش, تو کسی کو بیگ سونپا ہوا تھا, ہمیں ملاقات اجتماع ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, شب جمعہ تھی. اب جو وہ ملاقات میں جو نا میں اپنے بیگ کو دیکھتا رہا, ہاں بھائی یہاں ہمارا بیگ تشریف فرما ہے, ویسے ہی کرو, بیگ ہے ٹھیک ہے. اب کچھ دیر بعد دوبارہ دیکھو تو بیگ مجھے نظر نہیں آیا. تو میں نے کہا چلیں کسی نے اسلام میں اٹھا لیا ہوگا. اچھا واپس دیکھوں کہ اسلام کے کندھے پہ بیگ نظر نہیں آ رہا. خیر چلو ہوگا کوئی آگے لے کے چلا گیا ہوگا. اب جب ملاقات ہو گئی نا, تو دیکھا میں نے کسی کے کندھے پہ نظر نہیں آ رہا بیگ, یہ بیگ گیا کہاں. اب میں گیا تو ممبر پہ دیکھا, وہاں پہ بالکل نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں پڑی, اس کے آس پاس بھی نہیں ہے. وہ جو منچ بنا ہوا تھا اس کے نیچے دیکھو ادھر بھی نہیں ہے. اب تو سب یقین ہو گیا کہ بیگ جا چکا ہے. خیر اب تو بڑی آزمائش. خیر اب مجھے ڈر کہ اب میں ادھر ایف آئی آر کٹواتا ہوں تو کیا بنے گا, ایف آئی آر نہیں کٹواتا تو کیا ہوتا ہے, پاسپورٹ ہے نا. اگر کوئی ایسی دشمنی, اگر کوئی ایسی چال چلتا ہے کہ ویسے پوچھو پاسپورٹ مانگو, ویزا کہاں ہے, ہم پاسپورٹ پیش نہیں کر سکتے, تو اگلا کہے گا ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی پاسپورٹ چوری ہونے کی. اب یہ بھی خوف کرے تو کیا کرے. خیر میں نے کہا درود شریف پڑھتے رہو. خیر اب جو ہے وہ آگے کہیں اور جدول تھا, وہاں تازہ دم دست تھا, مسجد آگے موجود تھا, ان سے ملاقات کرنی ہے. اب میں نے کہا میں اپنا منہ لٹکا کے رکھوں گا تو منہ لٹکانے سے کیا ہوگا. میں نے یہ بیچارے آئے تو سارے میں ان سے ملوں, کر بھلا ہو بھلا. خیر میں درود شریف پڑھتا ہوں, جو مجھے موقع ملے درود شریف پڑھتا رہوں. خیر تقریباً جو ہے وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو کچھ رمق آئی کہ ویڈیوز میں نظر آیا کہ کوئی شخص وہ بیگ اٹھا کے جا رہا تھا, کوئی شخص بیگ اٹھا کے, یہی والا بیگ اٹھا کے جا رہا تھا. اب جو ساری ویڈیوز وغیرہ کھولی گئی, سب دیکھا, تو اب یہ تو ہو گیا وہ ایک بندہ فلاں بندہ لے کے گیا ہے بیگ. اب جو ہے وہ اس کو پہچانے کون, یہ بڑا مسئلہ تھا کہ پہچانے کون, اسے گھر تک کیسے پہنچے اس کے. خیر پھر ایک اسلام میں مل گئے, کہا کہ یار میں نے ایک شخص کو میں نے دیکھا تھا, ہمارے علاقے کا ہے, اور وہ جو ہے وہ آیا یوں کیپ میں تھا, بغیر بیگ کے تھا, اور جب جا رہا تھا تو کیپ اس کے سر پہ نہیں تھی, اور اس کے ہاتھ میں بیگ تھا. خیر اب یہ تو ہو گیا. اچھا اب اگلے دن ہمارا جدول تھا, وہاں سے بھی نکلنا تھا, اس شہر سے بھی آگے جدول تھا, جمعہ تھا.
اب یہ ہوا کہ تقریباً 1.5-2 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ کہ اس بندے سے رابطہ ہو گیا، چونکہ اس کا موبائل بن جا رہا تھا. اب جب اس سے بات چیت ہوئی کسی طریقے سے اس کے گھر تک پہنچ گیا. اس نے کہا میں بیگ آج نہیں دوں گا، کل دوں گا میں. اب بہت پریشانی ہے، کل کیوں دے گا؟ تو پتہ چلا اس نے جو کسی ایسی جگہ رکھ دیا تھا کہ وہ اپنے گھر نہیں لے گیا تھا. اس نے کہا پہلے تو وہاں دیکھوں گا، وہاں خطرہ تھے، وہاں سے کوئی اور اٹھا کے نہ لے گیا ہو. اب یہ مزید ٹینشن. خیر اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ الکریم 2-2.5 گھنٹوں میں جو نا وہ بیگ ریکور ہو گیا. درود پاک کی برکت. میں یہ کہوں گا درود پاک کی یہ برکت تھی. اور بیگ میں کچھ سامان کم نہیں ہوا تھا بلکہ اضافہ ہو گیا تھا. ایک موبائل چارجر اضافی آ گیا تھا اس شخص کا، اور اس کا کیپ آ گیا تھا تو وہ واپس کر دیا تھا. تو میری طرف سے تاکید کی، میں نے کہا چور کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے، اس کو مارے نہیں. ٹھیک ہے، اس نے جو فیل کیا اس کی غلطی ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے ان کا بیگ ہے تو میں کبھی چوری نہ کرتا. یعنی اس نے یہ محبت نکال رہا ہے، محبت کہہ رہی تو ان کا بیگ ہے، یہ بھی کیا کر دیا میں نے. یعنی دوسرے کو تو لے جاتا بلے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ درود پاک کی برکت. تو روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کی کیسی مشکلات آسان ہوتے ہیں، آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں. کورونا کے دور میں جو ہی میرے پاس آتا تھا نا، کہ جس سے بھی رابطہ ہوتا ہے کورونا زدہ ہے، میں اسے یہی عرض کہتا تھا آپ 1000 بار درود شریف پڑھو، انشاءاللہ سیٹ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. دیکھیں جانشین کی طرف سے سمجھو ایک وظیفہ مل گیا. درود پاک وظیفہ بھی ہے، ورد بھی ہے، دعا بھی ہے، اور ڈائریکٹ جانشین امیر علیہ سنت کی طرف سے ملا ہے. تو بزرگوں کی طرف سے جب ملتا ہے تو پھر فیضان اور برکتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. مزید آپ فرما رہے تھے پنجگنج قادریہ شجرہ شریف سے. ہاں یہ نا پنجگنج قادریہ کے فجر بعد یا عزیز یا اللہ 100 بار، ظہر بعد یا کریم یا اللہ 100 بار، عصر بعد جو ہے وہ یا جبار یا اللہ، مغرب بعد یا ستار یا اللہ، اور عشاء بعد یا غفار یا اللہ. 100 بار اس کی بڑی برکات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص.